السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ روگی کی ایپیسوڈ 3 ملاحظہ فرمائیے۔ شہباز کی پرسرار اور دردناک موت کا میرے ذہن پر گہرا اثر ہوا تھا۔ مجھے روپ نگر سے واپس آئے 10 دن گزر چکے تھے اور میں نے دفتر جانا شروع کر دیا تھا۔ رحیلہ کے امتحان سر پر تھے اور مجھے اس کی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینی پڑی۔ خالہ جان، رحیلہ کی ماں نے روپ نگر سے واپسی پر محض ایک بار مجھ سے شہباز کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ میرے دوست کی موت کی خبر سن کر ان کو بھی دکھ ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اس سلسلے میں کوریدنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بھی اپنی مصروفیات کی بنا پر شہباز کی پرسرار موت پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا۔ دن بھر دفتر میں فائلوں سے سر کھپاتا رہتا، شام کی چائے سے فارغ ہو کر کچھ آرام کرتا، پھر رحیلہ کو امتحان کی تیاری کرانے میں مصروف ہو جاتا تھا۔ لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود شہباز کی موت کا نقش میرے دل پر موجود تھا۔ میں نے اپنے دوست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ حالات کے پیش نظر مجھے اپنی بے بسی کا احساس بھی تھا، لیکن شہباز کے گھر پر میرا آنا جانا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد میرا وہاں جانا ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ شہباز کی موت کی پرسرار کڑیوں کو پہلا سرا لندن میں کہیں موجود تھا، جسے تلاش کرنا میرے امکان کی بات نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ رحیلہ کے امتحان میں چند روز باقی تھے، اس لیے میں نے دفتر سے 1 ہفتے کی رخصت حاصل کر لی۔ رحیلہ میرے محسن کی بیٹی تھی۔ میں پوری توجہ سے اسے پڑھانا چاہتا تھا، ہر چند کہ مجھے اس کی ذہانت کا یقین تھا اور اعتماد بھی تھا کہ وہ امتحان میں ضرور کامیاب ہو جائے گی، لیکن میری خواہش تھی کہ وہ اچھے نمبروں اور بہترین ڈویژن سے کامیاب ہو۔ میرا زیادہ تر وقت اب رحمت علی کے گھر پر گزرتا تھا۔ ایک روز میں دوپہر کے کوئی 11 بجے رحیلہ کو پڑھانے میں مصروف تھا کہ پولیس کی ایک جیپ رحمت علی کے دروازے پر آ کر رکی۔ رحیلہ کا کمرہ سڑک کی طرف تھا، اس لیے میں نے بھی جیپ کو دیکھ لیا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ رحمت علی کے گھر پر پولیس کے افسران عدالتی چکروں میں اکثر آیا جایا کرتے تھے، مگر جب ملازم نے آ کر بتایا کہ مجھے دریافت کیا جا رہا ہے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح اٹھ کر باہر آ گیا۔ جیپ میں ڈرائیور کے علاوہ ایک پولیس انسپیکٹر بھی موجود تھا۔ میں قریب گیا تو انسپیکٹر نے سر سے پاؤں تک مجھے گورتے ہوئے پوچھا، امجد علی تمہارا ہی نام ہے؟ جی ہاں، میرا ہی نام ہے۔ تمہیں میرے ساتھ کوتوالی چلنا ہوگا، انسپیکٹر نے بدستور خشک لہجے میں کہا۔ ڈپٹی خان ایاز صاحب نے تمہیں یاد کیا ہے۔ بہتر ہے، میں ابھی لباس تبدیل کر کے آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ میں نے شہباز کے والد کا نام سن کر اطمینان کی سانس لی، پھر اپنے مکان میں آ کر جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے۔ گھر کی چابی خالہ جان کے حوالے کی تو انہوں نے پریشان لہجے میں پوچھا، امجد میاں خیریت تو ہے؟ یہ پولیس والے تمہیں کیوں اپنے ہمراہ لیے جا رہے ہیں؟ فکر کی کوئی بات نہیں خالہ جان، مجھے شہباز کے والد نے یاد کیا ہے۔ خدا خیر ہی کرے، خالہ جان بولی۔ شہباز کو انتقال کیے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا اور ڈپٹی صاحب کو اب تمہارا خیال آیا ہے؟ ممکن ہے کوئی ضروری کام ہو۔ میں نے سرسری طور پر خالہ جان کو مطمئن کیا اور باہر آ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ راستے میں نہ تو انسپیکٹر نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے اسے بلا وجہ مخاطب کیا۔ ویسے نہ جانے کیوں میرا دل اندر سے مطمئن نہیں تھا۔ خالہ جان کے کہنے کے مطابق خان ایاز کا اپنے بیٹے کی موت کے 1 ماہ بعد مجھے طلب کرنا کچھ عجیب سی بات تھی، اور ایسی صورت میں جبکہ وہ شہباز کی زندگی میں بھی میری صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، مجھ سے ملنے کی خواہش واقعی الجھن امیز تھی۔ جیپ کچھ دیر بعد کوتوالی کے احاطے میں پہنچ کر رکی۔ انسپیکٹر مجھے ساتھ لے کر اندر داخل ہوا، پھر چند لمحے بعد مجھے ڈپٹی خان ایاز صاحب کے روبرو پیش کیا گیا۔ میں ان کو اداب سے سلام کر کے خاموشی سے کھڑا رہا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دینے کے بجائے مجھے حقارت سے گورا، پھر انتہائی نفرت سے بولے، شہباز سے تمہاری دوستی کب سے تھی؟ وہ میرا ہم جماعت تھا، میں نے دبی زبان سے جواب دیا۔ اس کی لندن سے واپسی کے بعد تم مجھ سے ملے تھے؟ جی ہاں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہماری ملاقات صرف 1 بار ہوئی تھی، دوسری بار مجھے شہباز کے اصرار پر روپ نگر جانا پڑا تھا۔ بیماری کے دوران شہباز نے جو پرسرار باتیں کہی تھیں ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ مجھے خود بھی ان باتوں پر حیرت ہوئی تھی۔ میں نہیں مان سکتا، وہ گرج کر بولے، تم میرے مرحوم بیٹے کے واحد دوست ہو، اس نے تمہیں ضرور راز میں شامل کیا ہوگا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ ان باتوں کا مقصد کیا تھا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ باتیں میں نے اس کے منہ سے پہلی بار سنی تھی۔ حرام زادے! خان ایاز نے میرے منہ پر ہاتھ مارتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، جو کچھ تجھے معلوم ہے سیدھی طرح بتا دے، نہیں تو میں تیری کھال ادھیڑ ڈالوں گا۔ خان ایاز کو تم جیسے لوگوں کی زبان کھلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے معلوم ہیں۔ آپ کو اختیار ہے، میں نے بڑی صاف گوئی سے جواب دیا۔ آپ جو طریقہ چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، گویا تم شرافت سے زبان نہیں کھولو گے، کیوں؟ میں عرض کر چکا ہوں جناب کہ وہ باتیں میں نے اپنے مرحوم دوست کا بچہ خان ایاز میری بات مکمل ہونے سے پہلے دوبارہ میز پر مکہ مارتے ہوئے حقارت سے بولا، پھر کمرے میں موجود انسپیکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
مسٹر رحمان، اسے میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ اور جب تک یہ اپنی زبان نہ کھولے اس کی کھوپڑی پر جوتوں کی بارش کرواتے رہو۔ انسپکٹر رحمان نے خان ایاز کے حکم کی پیروی میں آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ پھر مجھے کوتوالی کے ایک دوسرے کمرے میں لایا گیا جہاں میری زبان کا قفل توڑنے کی خاطر پولیس کے ہٹے کٹے سپاہی پہلے سے موجود تھے۔ مجھے ان کے حوالے کرنے سے پہلے پولیس انسپکٹر نے ایک آخری موقع دیتے ہوئے کہا کہ میری بہتری اسی میں ہے کہ میں اپنی زبان کھول دوں، لیکن میں نے اسے بھی وہی جواب دیا کہ جب مجھے ان باتوں کے بارے میں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے تو میں بھلا کیا بتا سکتا ہوں۔ میرے جواب نے انسپکٹر رحمان کو بھی غصہ دلا دیا تھا، اس لیے وہ مجھے اپنے سپاہیوں کے حوالے کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد میرے اوپر جو گزری اس کی تفصیل بڑی طویل اور کربناک ہے، میں اختصار سے کام لوں گا۔ مجھے بغیر کسی جرم کے 3 روز تک پولیس کی تحویل میں رکھا گیا۔ خان ایاز کے حکم پر اس کے ماتحت شب و روز مجھ پر نت نئے ظلم توڑتے رہے۔ پہلے مجھے صرف لاتوں، جوتوں، گونسوں سے نوازا گیا، پھر مجھے سرتاپا برہنہ کر کے میرے جسم پر ہنٹروں کی بارش کی گئی۔ اس کے بعد مجھے الٹا لٹکا دیا گیا اور بالوں سے کھینچا گیا۔ پھر میرے ساتھ کچھ ایسے انسانیت سوز اور ناروا سلوک بھی کیے گئے جسے میں زبان پر لانا پسند نہیں کرتا، اور پھر ہر روز یہی سلسلہ جاری ہو جاتا۔ 3 روز تک شب و روز مظالم کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر چوتھے روز میری توقع کے خلاف مجھے رہائی مل گئی۔ نصف رات گئے 2 بنگیوں نے آ کر مجھے کپڑے پہنائے، پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لائے جہاں جانور ڈھونڈنے والی گاڑی موجود تھی۔ مجھے اٹھا کر انہوں نے گاڑی کے عقبی حصے میں ڈال دیا اور خود بھی میری نگرانی کے لیے اوپر چڑھائے۔ اس وقت میرا اندازہ یہی تھا کہ شاید مجھے ایک زندہ سے دوسرے زندہ میں منتقل کیا جا رہا ہے جہاں مجھے نئے مظالم کا سامنا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 1 گھنٹے تک گاڑی کا سفر جاری رہا، پھر ایک ویران میدانی علاقے میں گاڑی کو روکا گیا۔ ایک بنگی نے کھڑے ہو کر دروازہ کھولا اور دوسرے نے دھکیل کر مجھے کنارے پر کیا، پھر لات مار کر نیچے گرا دیا۔ بعد ازاں گاڑی واپس لوٹ گئی۔ مجھے اپنی آزادی کا احساس ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ غالباً پولیس نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے ہی اتنی رازداری سے کام لیا تھا۔ مجھے شہر سے دور دراز کسی میدانی علاقے میں اس لیے پھینکا گیا تھا کہ میری باز یابی پولیس کے حوالے سے دور ہو اور پولیس پر کوئی الزام عائد نہ ہو سکے، لیکن اس وقت مجھ میں اتنی سخت کہاں تھی کہ جو میں آئندہ پیش آنے والے حالات کے بارے میں غور کر سکتا۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، زخموں سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو زمین پر ڈیر کر دیا۔ میری بے ہوشی کتنی طویل تھی مجھے اس کا احساس نہیں۔ میں اپنے شہر سے 30 میل دور تھا۔ کسی اجنبی نے مجھے گھر پہنچایا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میری گمشدگی کی بازیابی کے لیے رحمت علی صاحب نے ایک اپیل دائر کی تھی۔ گمشدگی کی اپیل میں یہ بھی بتایا کہ انسپکٹر رحمان مجھے گھر سے لے گیا تھا اور اس میں خان ایاز کا بھی حوالہ موجود تھا۔ میرے علاج معالجے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ شام دونوں وقت ڈاکٹر آتا تھا۔ خالہ جان میری دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی۔ 15 روز تک میں اس قابل بھی نہ تھا کہ بستر پر لیٹے لیٹے کروٹ بھی لے سکوں، لیکن 15 دنوں کے بعد میں اس قابل ہو گیا تھا کہ بستر پر اٹھ بیٹھ سکتا تھا۔ رحیلہ اب مستقل میرے قریب رہتی تھی۔ اس کا امتحان ہو چکا تھا۔ وہ اپنی معصوم باتوں سے میری دل جوئی میں ہماتن مصروف رہتی تھی۔ اس دوران پولیس کے کارندے متعدد بار رحمت علی کی رپورٹ کے سلسلے میں میرا بیان لینے آ چکے تھے، لیکن رحمت علی کے قانونی ہتھ کنڈوں اور ڈاکٹر کی مداخلت پر ابھی تک انہیں میرے قریب آنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اصل واقعات جاننے کے لیے خود رحمت علی اور خالہ جان نے بھی مجھ سے کئی بار گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ابھی تک ان کو بھی حالات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ میرے محسن تھے، میں ان کو اپنی وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں بے ہوشی کے عالم میں نہ ہوتا اور بروقت مجھے خبر ہو جاتی تو میں رحمت علی کو اپنے سلسلے میں رپورٹ درج کرانے سے بھی روک دیتا۔ مجھے علم تھا کہ پولیس والوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ خان ایاز بے حد سخت گیر طبیعت کا مالک تھا۔ اس بات کا یقین آ جانے کے بعد مجھے شہباز کے کسی راز سے واقفیت نہیں ہے۔ اس نے بڑی چالاکی سے میری آزادی کا حکم صادر کر دیا تھا، لیکن رحمت علی کی رپٹ کے بعد اس کی پیشانی یقیناً شکن آلود ہو گئی ہوگی۔ مجھے خدشہ تھا کہ اگر بات آگے بڑھی اور میں نے اصل واقعات کی نقاب کشائی کر دی تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ خان ایاز میرے علاوہ رحمت علی اور اس کے گھر والوں کا بھی دشمن ہو جائے گا، اور یہ بات مجھے کسی قیمت پر منظور نہیں تھی۔ چنانچہ ایک روز تنہائی میں خالہ جان سے میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میری جو حالت ہوئی ہے اس کی ذمہ داری خان ایاز یا پولیس والوں پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ میرے کچھ پرانے دشمنوں نے مجھے راستے میں روک کر زد و کوب کیا تھا۔ خالہ جان عقل مند تھی، جان گئی کہ میں کس لیے زبان بند کیے ہوئے ہوں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ رحمت علی نے بھی مجھے کریدنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کو بھی وہی من گڑت کہانی سنائی جو خالہ جان کو سنا چکا تھا۔ رحمت علی وکیل تھے، انہوں نے مجھے ہر چند اس بات کا یقین دلایا کہ قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، اور میرے بیان کی روشنی میں
خان ایاز اور اس کے کیے کی سزا ضرور دلوائے گا، لیکن میں نے ہر حال میں اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ قانون نے میرے ساتھ جو سنگین مذاق کیا تھا اس کے نقش ابھی تک میرے جسم پر موجود تھے۔ میں ان زخموں کو صرف اپنے وجود تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے رحمت علی کی کوئی بات نہ مانی۔ بعد ازاں میں نے ان کی موجودگی میں پولیس کو بھی اپنے ایک فرضی دشمن کی کہانی سنا دی اور رحمت علی خاموش بیٹھے ہاتھ ملتے رہے۔ پولیس کا ایک ذمہ دار افسر میرے بیان کا ایک ایک لفظ قلم بند کر رہا تھا۔ جب میں اپنا بیان دے چکا تو اس نے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہا، مسٹر امجد، رحمت علی صاحب نے اپنی رپورٹ میں درج کرایا ہے کہ آپ کو آخری بار ڈی ایس پی خان ایاز نے پولیس انسپیکٹر کے ذریعے کوتوالی میں طلب کیا تھا اور اس کے بعد ہی سے آپ غائب ہو گئے تھے۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ڈی ایس پی نے آپ کو کس مقصد سے طلب کیا تھا؟ خان ایاز صاحب میرے مرحوم دوست کے والد ہیں، میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے کسی خاص مقصد کے تحت نہیں بلکہ یوں ہی ملاقات کی غرض سے بلوایا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی خوف یا آئندہ پیش آنے والے کسی نادیدہ خطرے کی بنا پر غلط بیانی کر رہے ہیں؟ پولیس افسر نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، قانون عوام اور پولیس دونوں کے لیے برابر ہے۔ اگر آپ حقیقت کا انکشاف کر دیں تو ہم ان پولیس افسران کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جی نہیں، میں حقارت سے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، میں خان ایاز کو اپنا انکل سمجھتا ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ انسپیکٹر رحمان کے بارے میں آپ کا کیا بیان ہے؟ پولیس افسر نے معنی خیز لہجہ اختیار کیا۔ کیا انہوں نے تو آپ کو پریشان نہیں کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اکتا کر بولا۔ بہرحال پولیس افسر نے میرا جواب لکھنے کے بعد کہا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو اغوا کیا اور آپ کی یہ درگت بنائی؟ وہ میرے لیے اجنبی تھے، میں انہیں بھی نہیں پہچانتا۔ آپ نے کسی پرانی دشمنی کا حوالہ دیا ہے۔ پولیس افسر نے کہا، کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کی دشمنی کن لوگوں سے ہے اور دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کچھ پرانا خاندانی جھگڑا تھا، میں نے بات بناتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے قطعی طور پر یقین نہیں ہے کہ مجھے اسی دیرینہ دشمنی کی وجہ سے زد و کوب کیا گیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جن لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہو وہ میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ پھر آپ کو کسی نہ کسی پر تو ضرور شبہ ہوگا۔ فی الحال مجھے کسی پر کوئی شبہ نہیں ہے، میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ گویا مسٹر رحمت علی نے آپ کے بارے میں جو رپورٹ درج کرائی ہے، آپ کو اس سلسلے میں کسی پر شبہ نہیں ہے؟ جی ہاں، میرا جواب مختصر تھا۔ پولیس افسر نے کاغذات مکمل کر کے اس پر میرے اور رحمت علی کے دستخط لیے اور مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے گورتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر رحمت علی نے مجھے کریدنے کی کوشش کی اور یقین دلایا کہ خواہ میرے دشمن کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ ان سے ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہیں، لیکن میں ان کی یقین دہانی کے باوجود اپنے بیان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جو کچھ میرے اوپر بیتی تھی اس کا تعلق صرف میری ہی ذات سے تھا۔ میں اس معاملے میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی کمزوری اور اپنے مقابلے میں خان ایاز کی طاقت کا اندازہ تھا، اس لیے میں نے وقتی طور پر اپنی زبان سی لی اور دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ حالات نے موقع دیا تو خان ایاز سے ضرور انتقام لوں گا۔ میرے سینے میں شہباز کے باپ کے خلاف نفرت کے جو شعلے بلند ہوئے تھے، میں نے ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو وقتی طور پر دبی دبی چنگاریوں کا روپ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں بجھنے یا سرد نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے آنے والے وقت کا انتظار تھا۔ 2 روز بعد میں پوری طرح صحت یاب ہو گیا اور دوبارہ دفتر جانے لگا۔ رحیلہ کی پڑھائی عارضی طور پر ختم ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنا زیادہ وقت اپنے مکان پر گزارنا شروع کر دیا تھا۔ یوں بھی رحمت علی مجھ سے میری غلط بیانی پر شاکی تھے، اس لیے میں نے ان کے گھر زیادہ آنا جانا کم کر دیا تھا۔ البتہ خالہ جان مجھ سے پہلی جیسی ہی محبت کرتی تھی۔ رحیلہ کی التفات میں بھی کوئی فرق نہیں پیدا ہوا تھا، وہ بھی مجھ سے اس بے تکلفی سے پیش آتی تھی۔ رہا سوال میرا، تو میں ہر وقت خان ایاز سے اپنا حساب چکانے کی فکر میں غرق رہتا تھا، اور اسی فکر میں ایک روز مجھے وہ پرسرار سفید فام انگریز یاد آ گیا جو کسی چھلاوے کی طرح 2 بار میرے راستے میں آ چکا تھا۔ اس روز میں تھکا ماندہ گھر واپس آیا تو میرے کمرے میں وہی تیز اور پرسرار خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو میرے لیے بے حد پرسرار ثابت ہو رہی تھی۔ مجھے اسی خوشبو نے اس انگریز کی یاد دلائی جو وقتی طور پر میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے روپ نگر میں اپنا کارڈ بھی مجھے دیا تھا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان ٹٹولا تو وہ کارڈ مجھے مل گیا۔ اس پرسرار انگریز کا نام اور اس کا پتہ بھی موجود تھا، جو مان میرے ذہن میں ایک خیال بڑی صورت سے ابھرا، کیوں نہ میں اس سے ملاقات کروں۔ اس نے روپ نگر میں مجھ سے اپنی آخری ملاقات میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مجھے اس کی ضرورت پیش آ جائے، اور اسی غرض سے اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ میرے حوالے کیا تھا جسے میں وقتی طور پر فراموش کر چکا تھا۔ میں نے کارڈ پر ایک بار پھر غور کیا۔ اس پر جعلی حروف میں رابرٹ جم کا نام درج تھا اور نام کے نیچے اس کا پتہ بھی درج تھا۔ میں کچھ دیر تک کارڈ کو بغور گھورتا رہا، پھر میں نے طے کر لیا کہ اسی وقت رابرٹ جم سے ملاقات کرنی چاہیے۔ میں نے جلدی کپڑے تبدیل کیے اور سول لائن کی طرف روانہ ہو گیا۔
وزٹنگ کارڈ پر درج پتے کے مطابق رابرٹ جم سول لائنز کی کوٹھی نمبر 107 میں رہتا تھا۔ مجھے اس کا پتہ تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی، البتہ ایک بات جو میں نے خاص طور پر محسوس کی وہ ان لوگوں کی حیرت اور ان کے چہرے پر ابھرنے والا تجسس تھا جس سے میں نے رابرٹ جم کا پتہ دریافت کرنے کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ 1.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد میں مطلوبہ کوٹھی تک پہنچ گیا۔ رابرٹ جم کی رہائش گاہ سول لائنز کے آخری سرے پر واقع تھی۔ باہر پیتل کی ایک بڑی پلیٹ موجود تھی جس پر اس کا نام کندہ تھا۔ رابرٹ جم کی رہائش گاہ کے کرجب و جوار کی رہائش گاہوں سے مختلف تھی۔ بیرونی پھاٹک کے بعد وسیع لان تھا اور پھاٹک سے تقریباً 30-40 گز کے فاصلے پر اس کی کاٹیج نما عمارت تھی۔ نہ جاننے کیوں مجھے اس عمارت سے بھی ویرانی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر پھاٹک پر لگی ہوئی کال بیل کا بٹن دبا دیا اور دھڑکتے ہوئے دل سے رابرٹ جم کا انتظار کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ کوٹھی سے کوئی ملازم برآمد ہو کر میری پذیرائی کرے گا، مگر دیر تک جب کال بیل دبانے کا کوئی رد عمل نہیں ہوا تو میں نے دوبارہ اطلاعی گھنٹی کو آزمایا۔ اس بار میں نے بٹن وقفے سے 3-4 بار دبایا تھا۔ میری نگاہیں بدستور سامنے عمارت پر مرکوز تھی۔ دوسری کوشش کے بعد مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کوٹھی کے اندر سے ایک سفید فام انتہائی خوبصورت اور 1.5 عمر کی عورت برآمد ہو کر میری طرف آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر راہباؤں جیسا ڈیلا ڈالا سفید لباس موجود تھا، لیکن چہرے کے نقوش نہایت جاذب نظر تھے اور بڑی بڑی آنکھوں میں ایک خاص چمک اور کشش تھی۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی وہ پھاٹک کے دوسری جانب آ کر رکی اور مجھے سوالیہ نظروں سے گھورنے لگی۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اس نے خود سے گفتگو کی ابتدا بھی نہیں کی۔ میں مسٹر رابرٹ جم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں نے عورت کی پرکشش شخصیت کو محسوس کرتے ہوئے بڑے شستہ لہجے میں مخاطب کیا۔ رابرٹ جم، اس نے سپاٹ آواز میں اس کا نام دہرایا، پھر میرے چہرے کا یوں جائزہ لینے لگی جیسے میں اس کے لیے کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ میں نے چند ثانیے مزید اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے بولا، مسٹر رابرٹ جم نے یہ کارڈ مجھے تقریباً 2 ماہ قبل دیا تھا۔ میں چند مصروفیات کی بنا پر پہلے نہیں آ سکا۔ آج یہ کارڈ نظر آیا تو مجھے خیال آیا کہ نہ جانے مسٹر رابرٹ میری غیر حاضری کے بارے میں کیا خیال کر رہے ہوں گے۔ دراصل میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد ہی ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا۔ کیا وہ تشریف رکھتے ہیں؟ آپ کا نام؟ مجھے امجد علی کہتے ہیں۔ اندر تشریف لے آئیں، عورت نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر پھاٹک کھول دیا گیا۔ میں اس کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اندر چلی گئی۔ میں صوفے پر بیٹھ کر ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگا۔ میری نگاہیں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ روپ نگر میں ہوٹل بلیو مون کا واقعہ ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ رابرٹ جم کی شخصیت اب تک میرے لیے ہاسی پراسرار ثابت ہو چکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شہباز کی موت میں بھی کسی نہ کسی زاویے سے رابرٹ کا ہاتھ ضرور شامل رہا ہوگا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر شہباز کی ماں اسے لندن واپس جانے کی اجازت دے تو شہباز کی زندگی بچ سکتی تھی، لیکن شہباز کو اس کی اجازت نہیں مل سکی تھی، اور اسی رات جس رات میری رابرٹ جم سے ملاقات ہوئی شہباز ہون کی قیام کرتا ہوا مر گیا تھا۔ مجھے رابرٹ سے مل کر بہت ساری باتوں کا سراغ نکالنا تھا۔ مجھے جولیا نامی اس لڑکی کے بارے میں بھی تجسس تھا جس کا نام ذہنی حلفشار کے دوران بارہا شہباز کے ہونٹوں پر آیا تھا، لیکن رابرٹ نے جولیا کے بارے میں میرے استفسار پر اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ باہر سے قدموں کی آہٹ ابھری اور میں اپنی نشست پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ میری نگاہیں رابرٹ جم کے پرسرار وجود کو ایک بار پھر دیکھنے کی منتظر تھی، لیکن مجھے مایوسی ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہونے والی شخصیت رابرٹ کے بجائے اسی عورت کی تھی جس نے دروازے پر میرا استقبال کیا تھا۔ میں ہلاکن اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عورت جو پہلے راہباؤں کے لباس میں ملبوس تھی اب اس نے سفید رنگ کی جین اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس لباس میں اس کے جسمانی ابار بھی ہاتھ سے واضح اور دلکش نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس بات کو خاص طور پر محسوس کیا کہ اس میں جن سے مخالف کے لیے بے پناہ کشش موجود تھی۔ مسٹر امجد، اس نے میرے قریب ہی دوسرے صوفے پر نہایت پروقار انداز میں بیٹھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ رابرٹ سے آپ کی آخری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ روپ نگر میں نے جواب دیا۔ وہاں میں اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے گیا تھا۔ کیا اس سے پہلے بھی آپ رابرٹ سے مل چکے تھے یا روپ نگر میں پہلی ملاقات ہوئی تھی؟ روپ نگر میں ہم ایک دوسرے سے دوسری بار ملے تھے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر پہلو بدلتے ہوئے پوچھا، کیا مسٹر رابرٹ اس وقت گھر پر نہیں ہے؟ رابرٹ سے آپ کو غالباً کوئی ایسا ضروری کام درپیش ہے، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دریافت کیا۔ پھر یکلخت اٹھتے ہوئے بولی، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ کافی، اسکواش یا کوئی ڈرنک؟ میں نے ابھی تک ڈرنکس کا شوق شروع نہیں کیا، اس کے علاوہ آپ جو چاہیں پلا دیں۔ میں نے اس کی آنکھوں کی چمک سے محفوظ ہوتے ہوئے پہلی بار قدرے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ جواب میں پہلی بار اس کے ہونٹوں پر تبسم ابھرا، پھر وہ بلک کھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔
مجھے عورت کے رویے پر بھی حیرت تھی۔ وہ مجھے رابرٹ جم کے نام سے اپنے مکان میں لائی تھی، لیکن میرے بار بار کے استفسار کے باوجود ابھی تک اس نے رابرٹ کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دوسری بار اس کے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس کے ہاتھ میں پیتل کی تھالی تھی جس میں 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ قریب آ کر اس نے اسکواش کا گلاس میری طرف بڑھایا اور دوسرا گلاس جس میں غالباً شراب تھی خود لے کر دوبارہ اسی صوفے پر بیٹھ گئی جس پر پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر گلاس سے 2 گھونٹ لیے اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، مسٹر امجد، میرا خیال ہے کہ آپ اس بارے میں الجھ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جی ہاں، میں نے چونکتے ہوئے کہا، پھر بات بنا کر بولا، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی میرے بارے میں ابھی تک کوئی آخری فیصلہ نہ کر سکی ہوں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور مسٹر رابرٹ سے کیوں اور کس لیے ملنا چاہتا ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ مسٹر رابرٹ اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے اور میں رابرٹ کی پہلی اور آخری بیوی ہوں اور میرا نام مونا ہے۔ عورت نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے مجھے گورتے ہوئے کہا، رہا یہ مسئلہ کہ آپ رابرٹ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں مجھے کوئی تشویش لاحق نہیں ہو سکتی۔ اول اس لیے کہ میں مغربی تہذیب کی پروردہ ہوں اور آزاد خیال ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ رابرٹ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کس طرح جانتی ہیں؟ میں نے ایک لمحے کو چونکتے ہوئے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر کہا، میرا خیال ہے کہ مسٹر رابرٹ نے آپ کو میرے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ مونا نے فوری طور پر میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ گلاس اٹھا کر اس نے ایک لمبا گھونٹ لیا، پھر اپنے نچلے ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، مسٹر امجد، آپ پہلے شخص نہیں ہیں جو اس انداز میں رابرٹ سے ملاقات کی تمنا لے کر آئے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ رابرٹ سے ملاقات کے اشتیاق میں یہاں آ چکے ہیں، لیکن آپ پہلے فرد ہیں جسے میں نے اس عمارت کے اندر آنے کی دعوت دی ہے۔ میں آپ کا مقصد نہیں سمجھا۔ میں نے مونا کی بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ مسٹر امجد، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم بے جا تکلفات کو ختم کر کے دوستانہ فضا میں گفتگو کریں؟ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ رابرٹ سے اپنی ملاقاتوں کی تفصیل بیان کریں تو میں ابھی آپ کو کچھ کارآمد باتیں بتا سکتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے زیادہ کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ مونا کی باتیں ہر چند کے میرے لیے عجیب تھی، لیکن بہرحال وہ رابرٹ جم کی بیوی تھی۔ ممکن ہے کہ رابرٹ جم نے اسے میرے بارے میں پہلے ہی کچھ بتا رکھا ہو، اس لیے میرا اس کے سامنے کھل کر بات کرنا دور اندیشی کے منافی بھی نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے کچھ توقف کے بعد رابرٹ جم سے اپنی ملاقاتوں کی مکمل تفصیل اسے سنا دی۔ اس میں شہباز کی موت کے علاوہ ان باتوں کا ذکر بھی شامل تھا جو شہباز اور میرے درمیان اس کی لندن سے واپسی کے بعد ہوئی تھی۔ مونا شراب کا گلاس ختم کر کے پوری توجہ سے میری بات سن رہی تھی۔ میری روداد ختم ہوئی تو اس نے بڑے خلوص کے ساتھ مجھ سے ان مظالم کے سلسلے میں ہمدردی کا اظہار کیا جو پولیس نے مجھ پر توڑے تھے۔ پھر اس نے اپنی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا، مسٹر امجد، میرا خیال ہے کہ آپ رابرٹ کی پرسرار شخصیت کی امداد حاصل کر کے خان ایاز سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ میں مسٹر رابرٹ سے اپنے دوست کی پرسرار موت کا راز بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں دبی زبان میں بولا۔ مسٹر رابرٹ کا خیال تھا کہ اگر شہباز کو واپس لندن جانے کی اجازت مل جاتی تو خطرات ٹل بھی سکتے تھے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ روپ نگر میں ہوٹل بلیو مون کے مینیجر اور وہاں کے مقیم افراد نے رابرٹ کے بارے میں آپ کو کیا بیان دیا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے، لیکن میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ ہم نے چونکہ ایک دوسرے سے دوستی کا عہد کیا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ایک دوسرے کا رازدار بھی بن جانا چاہیے، مونا نے مینی ہیز لہجے میں کہا، اور پھر بڑی سنجیدگی سے بولی، مسٹر امجد، مجھے یقین ہے کہ یہ انکشاف آپ کے لیے بہت زیادہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہوگا۔ میرے شوہر رابرٹ جم کا انتقال ہوئے 2 سال بیت چکے ہیں۔ کیا؟ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مونا کا انکشاف میرے ذہن پر کسی آتش گیر مادے کے دھماکے سے کم نہیں ثابت ہوا تھا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے مسٹر امجد، جب رابرٹ رشی پور سے ایک رات واپسی پر کار کے حادثے میں زخمی ہوا تھا تو ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ بچ جائے گا، لیکن خود رابرٹ نے بڑے وثوق کے ساتھ مجھ سے کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس وقت مجھے یہ شبہ ہوا تھا کہ حادثے کا اثر رابرٹ کے ذہن پر بھی شدید ہوا ہے، لیکن رابرٹ کا اندازہ غلط نہیں ثابت ہوا۔ حادثے کے ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ مر گیا تھا۔ مونا نے ایک لمحے توقف کیا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا علم رابرٹ کی موت کے بعد ہوا کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 بار بڑی پابندی سے رشی پور کیوں جاتا تھا۔ رابرٹ نے اپنی زندگی میں وہ راز مجھ سے بھی پوشیدہ رکھا تھا، لیکن اس کی موت کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ رابرٹ کو پرسرار قوتیں حاصل کرنے کا جنون ہو گیا تھا۔ رشی پور میں اس کی آمد و رفت اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ رابرٹ رشی پور کے ایک مہان پجاری منوہر داس سے پرسرار قوتوں کو تابع کرنے کا عمل سیکھ رہا تھا اور ہفتے میں 1 بار نہایت پابندی سے اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ رابرٹ کی اس جنون کی اطلاع مجھے ایک پجاری کے ذریعے ہوئی تھی جو رابرٹ کی موت کے تیسرے دن یہاں آیا تھا۔ اس پجاری نے منوہر داس کے حوالے سے مجھے ایک عجیب و غریب حکم بھی دیا تھا۔ وہ کیا؟ میں نے مونا کی خاموشی پر دریافت کیا۔
اس کی باتیں میرے لیے نہ صرف حیرت انگیز بلکہ دلچسپ بھی تھی۔ مسٹر امجد، مونا نے اپنا نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے مغموم اور اداس لہجے میں کہا، یہ باتیں میرے سینے میں 2 سال سے دفن ہیں۔ آج تک میں نے کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ آپ پہلے فرد ہیں جس پر میں نے اعتماد کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ اور بتاؤں، آپ کو سچے دل سے قسم کھا کر اس بات کا وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ باتیں ہمارے علاوہ کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہوں گی۔ آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں مس مونا۔ میں نے نہ جانے کیوں خلوص دل سے اسے اپنی دوستی کا یقین دلایا اور رازداری کے سلسلے میں قسم بھی کھائی۔ جواب میں مونا نے مجھے تشکر امیز نگاہوں سے دیکھا، پھر اٹھ کر میرے صوفے پر آتی ہوئی بولی، پجاری نے جو رشی پور سے آیا تھا منوہر داس کے حوالے سے مجھے حکم دیا تھا کہ میں رابرٹ کے تابوت کو قبرستان سے نکال کر اپنے مکان کی زمین دوست تہہ خانے میں محفوظ کر لوں اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کروں، تو کیا آپ نے وہ تابوت؟ ہاں مسٹر امجد، مونا تیزی سے بولی، میں نے رابرٹ کا تابوت بڑی رازداری سے قبرستان سے نکلوا کر تیسرے ہی روز اس عمارت کے تہہ خانے میں محفوظ کر دیا تھا، جو آج بھی یقیناً وہاں موجود ہوگا۔ دراصل منوہر داس کی طرف سے آنے والے پجاری نے مجھے اس بات کا یقین بھی دلایا تھا کہ منوہر داس کی لامحدود پرسرار قوت رابرٹ کے جسم میں اس کی روح کو ایک بار پھر داخل ہونے پر مجبور کر سکتی ہے۔ پجاری نے یہ بھی کہا تھا کہ منوہر داس رابرٹ کی روح اور اس کے جسم کے تعلق کو 3 سال کے اندر اندر برقرار رکھنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اور آپ نے پجاری کی باتوں کا یقین کر لیا؟ میں نے مونا سے سوال کیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے عقیدے میں مردوں کو زندہ ہونا ناممکن ہے، لیکن ہندوؤں کے ہاں آواگون پر یقین کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں نے پجاری کی بات مان لی تھی۔ یوں بھی ایک ہارا ہوا جواری ہر ممکن داؤ آزمانے کی کوشش کرتا ہے۔ مونا کی آواز رند گئی۔ آواگون کے عقیدے کے بارے میں نے زیادہ نہیں پڑھا، البتہ سنا ضرور ہے کہ روح کسی دوسرے عالم میں خلول کر سکتی ہے۔ میں نے مونا کو سمجھاتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں اگر منوہر داس نے مسٹر رابرٹ کے جسم میں کوئی روح ڈالی تو وہ مسٹر رابرٹ کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہی ہوا ہو۔ مونا یک لخت پریشان ہوگی۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے مسٹر امجد۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس شخص سے روپ نگر میں ملاقات کی ہو وہ رابرٹ ہی کا جسم ہو، لیکن اس میں کسی اور کی روح ہو۔ میرے خدا، ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ مس مونا، آپ نے رابرٹ کے تابوت کو جس تہہ خانے میں محفوظ کیا ہے اس کا داخلی دروازہ مقفل نہیں ہے؟ میں نے تیزی سے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ داخلی دروازہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے مقفل کیا تھا، مونا نے بدستور گھبرائے ہوئے انداز میں جواب دیا، پھر چونک کر بولی، میں آپ کا مطلب سمجھ رہی ہوں۔ اگر رابرٹ کے جسم میں کوئی دوسری روح حلول کر گئی ہے تو اس نے تہہ خانے سے باہر نکلنے کی کوشش بھی ضرور کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس نے تالا توڑ دیا ہو۔ آپ نے کتنے دنوں سے تہہ خانے کا رخ نہیں کیا؟ کوئی 4 ماہ ہو گئے جب میں نے آخری بار قفل چیک کیا تھا، لیکن جب سے تابوت وہاں رکھا گیا ہے میں نے تہہ خانے میں جانے کی ہمت نہیں کی۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے ایک بار ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ میں نے مونا کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لرزتے دیکھ کر کہا، اگر رابرٹ کا جسم اب بھی تابوت میں موجود ہے تو اسے قبرستان میں لے جا کر دوبارہ دفن کر دینا مناسب ہوگا۔ نہیں مسٹر امجد، نہیں۔ مونا نے سہمے ہوئے انداز میں میرے اور قریب کھسک کر میرا ہاتھ پوری شدت سے جکڑتے ہوئے کہا، میں تنہا اس تہہ خانے میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اب تو میرا اس گھر میں رہنا بھی دشوار ہوگا۔ میں یہاں بالکل تنہا رہتی ہوں۔ پجاری کی اس ہدایت پر کہ رابرٹ کے تابوت کا علم کسی اور کا نہ ہونے پائے، میں نے گھر کے تمام ملازموں کو بھی اسی روز رخصت کر دیا تھا جب تابوت کو تہہ خانے میں منتقل کیا گیا تھا۔ لیکن جن افراد نے تابوت کو تہہ خانے میں محفوظ کیا تھا وہ تو اس راز سے ضرور واقف ہوں گے۔ میں نے مونا کو پہلی بار مشکوک لہجے میں مخاطب کیا۔ ہاں، صرف وہی 4 آدمی اس راز سے واقف ہیں، لیکن وہ چاروں ہی پجاری تھے جنہیں منوہر داس نے خاص طور پر اسی کام کی غرض سے بھیجا تھا۔ مونا نے اسی سہمے ہوئے انداز میں کہا، پھر مجھ سے لپٹ کر ساری جان سے کپ کپاتے ہوئے بولی، نہیں مسٹر امجد، اب میں اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں رہ سکتی۔ مجھے فوری طور پر مکان کو تالا لگا کر کسی ہوٹل منتقل ہونا پڑے گا، آج اور اسی وقت۔ مونا کا چہرہ خوف و دہشت سے زرد ہو رہا تھا، وہ جنونی ہو رہی تھی اور اس کا جسم بید مجنوں کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس نے کچھ ایسے انداز میں مجھ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا جیسے ہم ایک دوسرے کے برسوں سے واقف رہے ہوں۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں اس کے پرکشش اور حسین وجود کو پوری شدت کے ساتھ اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا، لیکن اس وقت اسے ہمدردی اور میرے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے نہایت بے تکلفی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ قطعی پریشان نہ ہوں مس مونا، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ میں چند لمحے اسے ہمت دلاتا رہا، پھر خود بھی ہمت کر کے بولا، آئیے ہم دونوں تہہ خانے میں چل کر تابوت کو دیکھتے ہیں۔ میرے جواب میں مونا تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، یوں جیسے وہ مجھ سے اسی بات کی متوقع تھی۔ اس نے میرا سیدھا ہاتھ بدستور تھام رکھا تھا۔ بنیادی طور پر میں اتنا نڈر اور بے خوف بھی نہیں ہوں
کہ چراغ جلنے کے بعد کسی اندھیرے تہخانے میں جا کر کسی 2 سالہ پرانی لاش کا معائنہ کر سکتا، لیکن مونا کی موجودگی میں نے اپنی کم ہمتی کا مظاہرہ مناسب نہیں سمجھا، اور پھر ایسی صورت میں کہ جب وہ 2 سال سے تنہا اسی مکان میں مقیم تھی جس میں رابرٹ کا تابوت بھی موجود تھا۔ ویسے بھی میں رابرٹ کو چونکہ 2 ماہ پہلے زندہ دیکھ چکا تھا، اس لیے میں مونا کی زبانی صورتحال سے آگاہ ہونے کے بعد اس کے تابوت کو ایک نظر دیکھ لینا چاہتا تھا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر مونا راہداری میں آ گئی جہاں دونوں اطراف کمرے موجود تھے، لیکن اس کے دروازوں پر تالے جھول رہے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہی تھی۔ وقتی طور پر میں نے طے کر لیا تھا کہ مونا کو اس کے شوہر کے مردے سے نجات دلانے کے بعد ہی اس کا ہاتھ چھوڑوں گا۔ راہداری کے اختتام پر بائیں جانب مونا کی خوابگاہ تھی۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر مونا نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، پھر وہ خوابگاہ سے گزر کر مہلک کمرے میں گئی جو بطور ایک چھوٹے سے اسٹور روم کے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں پرانے سامان کا ذخیرہ موجود تھا۔ اسٹور روم میں داہنی جانب والے کونے میں ایک لکڑی کی الماری موجود تھی۔ مونا نے میری مدد سے اس الماری کو اس کی جگہ سے ہٹایا تو دیوار میں ایک کھڑکی نما دروازہ نمایاں ہو گیا جس پر باریک قفل موجود تھا۔ مونا نے قفل کھولنے سے پیش سے دروازے کے قریب لگے ہوئے سوئچ کو آن کر دیا اور پھر دروازہ کھلا۔ دوسری جانب ایک آہنی زینہ موجود تھا جو گھومتا ہوا نیچے تہخانے تک چلا گیا تھا۔ زینے کے اوپر وہ بلب روشن تھا جس کا سوئچ آن کیا گیا تھا۔ زینے میں اتنی کشادگی تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ نیچے اتر سکتے تھے۔ مونا نے بدستور میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ شاید اسے اس بات کا خطرہ لاحق تھا کہ اگر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو میں بھاگ جاؤں گا۔ مونا کے جسم کی تپش اس کے ہاتھوں کے ذریعے میرے اندر منتقل ہو رہی تھی، اس لیے میں نے دیدہ و دانستہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ زینے کو طے کر کے ہم نیچے اترے تو وہاں فرش پر ایک جانب ایک آبنوسی تابوت موجود تھا۔ تہخانے میں تابوت کے علاوہ کچھ اور ضروری سامان اور لکڑی کی 2 الماریاں بھی موجود تھیں۔ زینے کے بلب کی روشنی ہر چند کے بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن تہخانے کی تمام چیزیں صاف طور پر دیکھی جا سکتی تھیں۔ مونا اور میں دونوں قدم بڑھاتے ہوئے بند تابوت کے قریب پہنچ گئے۔ مسٹر امجد، اس نے آہستگی سے سرگوشی کی، یہی ہے وہ تابوت جس میں رابرٹ کا مردہ موجود ہے۔ مونا کی سرگوشی سن کر پہلی بار مجھے خوف کا احساس ہوا۔ مجھے اپنی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مونا نے تابوت کی نشاندہی غالباً اس لیے کی تھی کہ میں اسے کھولنے کی جسارت کروں۔ میرے دل کی دھڑکن بتدریج تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ تہخانے میں سیلن کی گھٹن امیز بدبو موجود تھی۔ میں نے ہمت کر کے تابوت کے ڈھکنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوسرے ہی لمحے تہخانے میں وہی تیز مہک پھیل گئی جو میرے لیے بہت منحوس تھی۔ تابوت کے ڈھکنے پر میرے ہاتھوں کی گرفت ایک لمحے کو کمزور ہو گئی۔ کوئی اندرونی اور نادیدہ آواز مجھے اکسا رہی تھی کہ میں تابوت سے ہاتھ کھینچ لوں، مونا کے حسین وجود کو دھکا مار کر ایک طرف گرا دوں اور بھاگتا ہوا اس عمارت کی حدود سے باہر نکل جاؤں۔ میں نے پلٹ کر مونا کی جانب دیکھا۔ وہ میرے قریب ہی موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی خوف کی جھلکیاں موجود تھیں۔ ہماری نگاہوں کا تصادم ہوا تو غالباً اس نے میری آنکھوں سے میرے دل کا ارادہ بانپ لیا تھا۔ آہستہ سے بولی، مسٹر امجد، اگر آپ کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہوں تو ہمارا اس تابوت کو ہاتھ لگانا مناسب نہ ہوگا۔ ہم اسے یہیں چھوڑ کر بھی واپس چل سکتے ہیں۔ آپ کا اندازہ غلط ہے مس مونا، میں نے ہمت کر کے جواب دیا، پھر دوبارہ تابوت کے ڈھکنے کو تھاما اور ایک جھٹکے سے اسے اوپر اٹھا دیا۔ دوسرے ہی لمحے میرے اور مونا کے حلق سے ایک ساتھ بڑی خوفناک چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ جو کچھ میں نے دیکھا اس پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ رابرٹ جم کا مردہ تابوت کے اندر بہترین سوٹ میں ملبوس یوں لیٹا ہوا تھا جیسے ابھی ابھی سویا ہو، اور تابوت سے تیز خوشبو کے ببکے اٹھ رہے تھے۔ مونا مجھ سے لپٹی ہوئی چیخ رہی تھی اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے رابرٹ کی لاش کو دیکھ رہا تھا جو بالکل تر و تازہ حالت میں میرے سامنے موجود تھی۔ مس مونا، میں نے کپکپاتی ہوئی آواز میں ہمت کر کے پوچھا، کیا رابرٹ کو مرنے کے بعد کفن میں نہیں لپیٹا گیا تھا؟ لیکن یہ سوٹ کہاں سے آ گیا؟ مونا نے خوف سے کہا۔ اوپر چلو امجد، مونا نے میرا ہاتھ پکڑ کر زینے کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا، لیکن قبل اس کے کہ ہم واپسی کے ارادے سے پلٹتے، میرے حلق سے ایک اور خوفناک چیخ بلند ہو کر تہخانے میں گونج اٹھی۔ رابرٹ کا مردہ جسم آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول رہا تھا، بالکل زندہ انسانوں کی طرح۔ میری خزیانی چیخ سن کر مونا نے بھی تابوت کی طرف دیکھا۔ اس کے حلق سے بھی ایک کربناک چیخ بلند ہوئی، پھر وہ بے ہوش ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ مونا کی بے ہوشی نے میرے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے کر دیے تھے۔ اسے تنہا چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا میری مردانگی کے خلاف تھا۔ میں اسے اٹھانے کے ارادے سے نیچے کی طرف جھکا، لیکن ٹھیک اسی وقت اوپر زینے پر روشن بلب ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ تہخانے میں اب گپ اندھیرا تھا۔ میری ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ خوف اور دہشت کے مارے میرے ہاتھ پیر برف کی مانند ہو رہے تھے۔ میں نے مونا کا خیال چھوڑ کر اندھیرے میں زینے کی جانب قدم بڑھائے، مگر دوسرے ہی لمحے کوئی وزنی شے پوچھ سے میرے سر سے ٹکرائی اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جس وقت میں اپنا توازن کھو کر نیچے گر رہا تھا، اس وقت تہخانے میں کسی مرد کے بیانہ قہقہے کی گونج سنائی دی تھی۔
اس کے بعد میرے اوپر کیا گزری اور منى کا کیا حشر ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ دوسری بار ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر پڑا پایا۔ میرے ذہن میں الجھی ہوئی کڑیاں میرے حواس بحال ہونے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اپنے بل کھول رہی تھیں۔ میری یادداشت رفتہ رفتہ تازہ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی چت پڑا حالات کے تانے بانے جوڑتا رہا۔ پھر میں نے نظریں گھما پھرا کر ماحول کا جائزہ لیا۔ میں اس وقت ایک مختصر مگر صاف ستھرے کمرے میں تھا۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی چت پڑا حالات کے تانے بانے جوڑتا رہا۔ پھر میں نے نظریں گھما پھرا کر ماحول کا جائزہ لیا۔ میں اس وقت ایک مختصر مگر صاف ستھرے کمرے میں تھا جہاں انسانی ضرورت کی چھوٹی موٹی تمام چیزیں موجود تھیں۔ یہ میرا اپنا مکان تھا اور نہ منى کا کاٹیج۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آ گیا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے میں منى کے ساتھ تہہ خانے میں موجود تھا جہاں ہم رابرٹ کا تابوت دیکھنے کی غرض سے گئے تھے۔ رابرٹ کے مردے نے اپنی آنکھیں کھولنی شروع کی تھی۔ پھر اندھیرا ہونے پر پشت سے کسی نے میرے سر پر ضرب لگائی تھی اور میرا ہاتھ اختیاری طور پر اپنے سر پر گیا، لیکن وہاں میں نے کوئی ایسی علامت محسوس نہیں کی جو کسی شدید ضرب کی نشاندہی کر سکتی۔ میں ہڑبڑا کر بستر سے اٹھا۔ کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا۔ میں باہر نکل کر دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں، مجھے یہاں کون لایا تھا اور منى کے کاٹیج کے تہہ خانے میں بے ہوشی سے دوچار ہونے کے بعد میرے اوپر کیا گزری تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر کم از کم مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں جہاں بھی تھا وہاں میری حیثیت قیدیوں جیسی نہیں تھی۔ میرے قدم کھلے دروازے کی طرف اٹھے لیکن میں درمیان ہی میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ کمرے میں موجود آخری الماری کے شیشے میں اپنا حلیہ دیکھ کر ایک ثانیہ کو مجھے خود اپنے وجود پر شبہ ہوا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود اپنے حلیے اور حیت کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میرے جسم پر اس وقت کھدر کا کرتا اور پاجامہ موجود تھا۔ میرے سر کے بال بہت بڑے ہوئے تھے اور چہرے پر بری ہوئی داڑھی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اپنی کیفیت کی اس تبدیلی پر میری حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنی داڑھی کے سیاہ اور گنیرے بالوں کو آزمایا۔ وہ نقلی نہیں تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنی جلدی میرے حلیے میں اس قدر تبدیلیاں کیسے رونما ہو گئیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی بھیانک اور ہولناک خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اس شبے کو دور کرنے کے لیے اپنے بازو میں چٹکی لی اور چونک اٹھا۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ خواب نہیں حقیقت تھا، اور اس حقیقت کا انکشاف میری وحشت میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں نے دل کی حرکتوں کو ٹٹولا، اپنے ذہن کو آوازیں دی، اپنے وجود کو تمام زاویوں سے پرکھا، اپنے ماضی کے اوراق الٹ پلٹ کر دیکھے۔ مجھے کہیں بھی کوئی جول نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں امجد علی ہی تھا، لیکن میری حیت بدل چکی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ مجھے ان تبدیلیوں کا بالکل احساس نہیں تھا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ میرے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وقت کی طوالت کو ان تبدیلیوں میں خاصا دخل ہے، مگر وقت کی اس میعاد کو میرے وجود نے کیوں کر طے کیا، یہ بات میرے علم میں نہیں تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ابھی اپنی شکل پر حیرت کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی سمت نگاہ ڈالی۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک انتہائی شوخ، چنچل، حسین اور کمسن لڑکی آسمانی رنگ کی ساڑی میں ملبوس کھڑی مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہرنیوں جیسی چمک موجود تھی اور کشادہ پیشانی پر بندیاں چمک رہی تھی۔ میں بندیاں دیکھ کر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ یقیناً کوئی ہندو لڑکی تھی۔ خود مجھے اپنے پہناوے پر بھی شک ہوا تھا۔ میرا وجود رنگ و روپ میں بھی ہندوؤں جیسا ہی تھا۔ قبل اس کے کہ اس لڑکی سے مخاطب ہوتا، اس کے گلابی اور گداز ہونٹوں میں جنبش پیدا ہوئی۔ نمستے، اس کی آواز کی نغمگی میرے کانوں میں رس گھول گئی۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، لڑکی کا تعلق میرے خیال کے مطابق ہندو دھرم ہی سے تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں سریتا ہوں مہاراج، اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہاری داسی۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ یہ جگہ کون سی ہے اور تم نے مجھے مہاراج کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ میں نے سریتا کو گورتے ہوئے پوچھا۔ یہ رشی پور ہے مہاراج، سریتا نے میرے لہجے کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے قدرے سہمے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تمہیں یہاں کون لایا تھا اس کی خبر منوہر داس مہاراج کو ہوگی۔ مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ جب پجاری تمہیں یہاں لائے تھے تو تمہاری جان جوکھم میں نظر آتی تھی۔ منوہر داس نے خود اپنے پوتر ہاتھوں سے تمہارے لیے دوا دارو کیا، پھر مجھے تمہاری سیوا پر لگا دیا، اور آج پورے 3 ماہ بعد تم نے آنکھیں کھولی۔ میں ابھی جا کر منوہر داس کو خبر کرتی ہوں۔ سریتا جانے کے ارادے سے پلٹی تو میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ اس کی باتوں نے میری الجھن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ رشی پور اور منوہر داس مہاراج کا نام میں منى کی زبانی پہلے ہی سن چکا تھا۔ سریتا کے بیان کے مطابق میں 3 ماہ تک بے ہوش رہا تھا۔ یہ تمام باتیں میرے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ میں منوہر داس کے سامنے جانے یا اس سے ملاقات کرنے سے پیشتر سریتا سے کچھ اور باتیں بھی دریافت کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے موقع کے اعتبار سے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا،
میں تمہارا شکر گزار ہوں سریتا کہ تم نے میری تیمارداری کی۔ میں تم سے اپنے بارے میں کچھ اور باتیں بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو مہاراج، اس نے شوہی سے کہا۔ میں سیوک ہوں، تم جو آگیا دو گے اس کا پالن کرنا میں اپنا دھرم سمجھوں گی۔ کیا رشی پور کے پجاری مجھے تنہا اٹھا کر یہاں لائے تھے؟ میں تمہارے من کا بید سمجھ گئی مہاراج۔ اس بار سریتا بڑے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے شوہی سے بولی۔ تم شاید اس سندر ناری کے لیے بیاکل ہو جو تمہارے ساتھ یہاں لائی گئی تھی۔ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ آخری جملہ سریتا نے بڑی رازداری سے ادا کیا تھا۔ وہ میری دوست ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ کیا وہ بھی یہیں رشی پور میں موجود ہے؟ ہاں مہاراج، سریتا نے اس بات میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ وہ بھی زخمی تھی، پرنتو اس کے زخم زیادہ نہیں تھے۔ 15 دن میں بلی چنگی ہو گئی تھی۔ بابا منوہر داس نے اس سے کہا بھی تھا کہ وہ واپس شہر چلی جائے، لیکن جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے تمہیں چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا۔ تمہارے کارن اس نے بلیدان بھی دیا ہے، اپنا دھرم چھوڑ کر پجاریوں میں شامل ہو گئی ہے۔ سچی پجارن ہے تمہاری۔ تمہارا منوہر داس سے کیا رشتہ ہے؟ وہ میرا بابا لگتا ہے، سریتا شوہی سے بولی۔ اسی وجہ سے تیری وہ سفید چمڑی والی پجارن مجھ سے بھی پیار کرتی ہے۔ میری جگہ اگر کسی اور کو تمہاری سیوا کرنے کا ادھیکار دیا جاتا تو وہ اسے جان سے مار دیتی۔ شاید اسی لیے وہ میرے ہوش میں آنے کے بعد بھی پجاریوں کے ساتھ بیٹھی کہیں رنگرلیاں منا رہی ہوگی۔ میں نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا۔ ایسا مت سوچو مہاراج، سریتا نے تیزی سے مونا کی حمایت کی۔ وہ تمہاری سچی متر ہے، سارا دن اور ساری رات تمہارے چرنوں سے لگی بیٹھی تمہاری موہنی صورت تکتی رہتی ہے، تمہارے لیے نیر بہاتی ہے۔ جب اس کا دل بھر آتا ہے تو مندر میں جا کر دیوی کے چرنوں میں بیٹھی تمہارے جیون کی پرارتھنا میں لگ جاتی ہے۔ اس کا پریم سچا ہے مہاراج، ورنہ وہ اپنا دھرم کبھی نہ بدلتی۔ سریتا کی باتیں میرے لیے عجیب تھی۔ اس کے بیان کے مطابق میں پورے 3 ماہ بعد ہوش میں آیا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی چند لمحے گزرے ہیں۔ اگر میرے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو شاید میں اس کی بات کا یقین بھی نہ کرتا۔ مونا کے لیے بھی میری حیرت بے جانا تھی۔ میں اس روز پہلی بار اس سے ملا تھا۔ صرف ایک ملاقات میں کسی عورت کا اس قدر آگے بڑھ جانا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ مذہب بدل دیتی؟ ممکن ہے حالات کے پیش نظر اس نے ایسا کیا ہو، وہ بھی رابرٹ کی طرح طاقت کے حصول کی غرض سے منوہر داس کے جتھے میں شامل ہوئی ہو۔ سریتا نے کہا تھا نا کہ مونا بھی زخمی حالت میں ہی رشی پوش لائی گئی تھی۔ مجھے مونا کا زخمی ہونا یاد نہیں تھا۔ وہ رابرٹ کو آنکھیں کھولتا ہوا دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر بے ہوشی کے عالم میں کسی کو اسے زخمی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ذہن پر زور دے کر حالات کا جائزہ لینا چاہا تو میرے دماغ کی رگوں میں کھچاؤ سا ہونے لگا، سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی خاطر قریب رکھی کرسی پر گرا دیا۔ سریتا میرے قریب آ کر نہایت معصومیت سے بولی، کیا بات ہے مہاراج، تم بیٹھ کیوں گئے؟ کیا ہمارے گاؤں کی سیر کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں نے ڈوبتے ہوئے ذہن کو جائے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے چکر سا آ رہا ہے اس لیے بیٹھ گیا۔ بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں ہوش آ جائے تو فوراً چلنے پھرنے نہ دیا جائے۔ میں تو بھول ہی گئی تھی مہاراج، سریتا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پیشتر کہ میں کچھ کہتا وہ ہرنیوں کی طرح اچھل کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں غالباً واقعی 3 مہینے کے بعد ہوش میں آیا تھا، جو میرے سر کا درد اچانک اتنی شدت اختیار کر گیا تھا۔ میں نے کھلے دروازے سے باہر دیکھا، شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ اپنا دامن پھیلا رہا تھا۔ سریتا شاید منوہر داس کو خبر کرنے گئی تھی۔ میں اپنی ذہنی قوتوں کو یکجا کرنے کی خاطر ہاتھ اٹھا کر دونوں کن پٹیوں کو سہلانے لگا۔ واقعات کی کڑیاں پھر الجھنے لگی تھی۔ مجھے شاید بیتی باتوں کو یاد کرنے کے لیے ذہن پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ سر میں اٹھنے والے درد کی ٹیسوں نے مجھے آبدیدہ کر دیا تھا۔ میں نے کن پٹیوں کو اور شدت سے سہلانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد سریتا دوبارہ کمرے میں آئی۔ وہ تنہا تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں مٹی کا ایک بڑا پیالہ اٹھا رکھا تھا۔ جلدی سے میرے قریب آ کر بولی، لو مہاراج، اسے پی لو، بھگوان نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے سریتا کو ایک نظر دیکھا، پھر پیالہ اس کے ہاتھ سے لے کر اس میں جو کچھ بھی تھا ایک ہی سانس میں حلق کے نیچے اتار لیا۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ اس وقت امرت کے نام پر اگر کوئی مجھے زہر بھی دیتا تو شاید میں اسے بھی پی جاتا۔ سریتا نے خالی پیالہ میرے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دیا، پھر میرے بالوں میں اپنی خوشنما انگلیاں پھیرنے لگی۔ پیالے کا محلول میرے لیے اکسیر ثابت ہوا۔ سر درد کی شدت بتدریج کم ہونے لگی۔ مجھے اپنے جسم میں ایک نئی توانائی ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو سو سے آزاد کر دیا اور سریتا کو تشکر آمیز نظروں سے گورنے لگا۔ اس نے فوری طور پر مجھے جو کچھ پلایا تھا وہ میرے لیے تیرے ہدف ثابت ہوا تھا اور مجھے سکون سا محسوس ہوا تھا، اور سن بھی رکھا تھا کہ سادھو اور پجاریوں کو جڑی بوٹیوں کا استعمال معلوم ہوتا ہے۔ چند لمحے پہلے میں کسی ٹوٹے ہوئے درخت کی مانند گرنے کے لیے جھول رہا تھا، لیکن اب میرے جسم کے اندر جیسے بجلیاں کودنے لگی تھیں۔ میرے دل و دماغ پر گویا برف کی تہ جم گئی تھی، لیکن برف کی ان تہوں نے مجھے منجمد نہیں کیا تھا، بلکہ میرے خون کی گردش کو اور تیز کر دیا تھا، اور اس عالم میں سریتا کا حسین وجود میرے اندر سوئے ہوئے جذبات کو ابار رہا تھا۔
میرے ذہن پر نشہ سا طاری ہو رہا تھا۔ میں نے دیوانوں کی طرح اس کے پرکشش وجود کو گھسیٹ کر اپنی آغوش میں گرا لیا۔ مہاراج، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ آرام کی نہیں سریتا، مجھے تیری ضرورت ہے، میں نے جنونی انداز میں اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا سہما ہوا وجود میری آغوش میں تھا۔ وہ جال میں پھنسی ہوئی ہرنی کی طرح بار بار تڑپ کر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں بار بار اپنے بازو کا حصار اس کے گرد تنگ کر دیتا تھا۔ مجھے اس کھیل میں بے حد لطف آ رہا تھا، لیکن یہ کھیل زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا۔ دروازے پر اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی تو میں نے غیر اختیاری طور پر سریتا کو آزاد کر دیا۔ وہ تیزی سے اچھل کر مجھ سے دور ہو گئی اور اپنی اکھڑی اکھڑی سانسوں پر قابو پانے لگی۔ دروازے میں سے میں نے مونا کو اندر آتے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہندوانہ لباس نے اس کے حسن کو اور نکھار دیا تھا۔ سریتا کی طرح مونا کے ماتھے پر بھی سرخ بندیاں چمک رہی تھی۔ مونا، میں نے اس کے استقبال کے لیے اٹھتے ہوئے کہا۔ مونا نہیں، منورما کہو مہاراج، سریتا نے شوہی سے کہا اور مجھے گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ تم ہوش میں آگے مسٹر امجد، مونا نے، جس کا نیا نام منورما تھا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے بولی، دیوی، یہ سب تیری کرپا ہے، تو نے اپنی پجارن کی بنتی کی لاج رکھ لی۔ مجھے منورما کے منہ سے یہ باتیں عجیب لگ رہی تھی، لیکن میرے دل میں اس کی محبت اور عقیدت کا ایک نیا جذبہ ابھرے بغیر نہ رہ سکا۔ سریتا کے بیان کے مطابق منورما اگر چاہتی تو واپس شہر جا سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے بیماری کی حالت میں تنہا چھوڑ کر واپس جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ میری تیمارداری میں شب و روز مصروف رہی۔ سریتا نے یہی کہا تھا، منورما نے میرے لیے اپنا مذہب بھی بدل دیا تھا۔ میری خاطر اس نے مندر کی دیوی کے قدموں میں بیٹھ کر دعائیں مانگی، اور اب مجھے اپنے قدموں پر کھڑا دیکھ کر وہ اپنی دیوی کا بڑی عقیدت سے شکریہ ادا کر رہی تھی۔ مجھے اس کے خلوص پر پیار آ گیا۔ میرے ذہن پر اب بھی نشہ سا طاری تھا۔ میں آہستہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ منورما آنکھیں بند کیے کھڑی دیوی سے مخاطب تھی۔ میں نے بازو پھیلائے اور منورما کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ امجد، اس نے میرے کشادہ سینے پر اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے کہا، منوہر داس مہاراج نے کہا تھا اگر میں دیوی کی داسی بن جاؤں اور دیوی کے چرنوں میں سر جھکا کر تمہاری صحت کے لیے بنتی کروں تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مہاراج نے سچ ہی کہا تھا امجد، تمہارے بچنے کی امید نہیں تھی، لیکن دیوی نے میری بنتی کی لاج رکھ لی۔ تم نے میری خاطر اپنے مذہب سے بھی منہ موڑ لیا۔ میں نے اس کا خوبصورت چہرہ دونوں ہاتھوں پر رکھ کر اٹھاتے ہوئے کہا، تم بہت عظیم ہو منورما، تم میرے گھر میں زخمی ہوئے تھے امجد، تم نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، پھر میں تمہارا ساتھ کس طرح چھوڑ دیتی؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر دیوی میری پکار نہ سنتی اور تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں ابھی اس دنیا سے منہ موڑ لیتی۔ تم خود بھی کسی دیوی سے کم نہیں ہو منورما۔ میں نے جسارت کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کی کچھ سرخی مٹا دی۔ منورما نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میرا ذہن نشے سے باری ہوتا جا رہا تھا، پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ منورما نے مجھے سہارا دے کر دوبارہ بستر پر لٹا دیا اور خود بھی میرے قریب نیم دراز ہو کر میری پیشانی پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے باتیں کرنا چاہیں، لیکن اس نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے پپوٹے غنودگی کی شدت سے بوجھل ہو رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ دوسری صبح میں بیدار ہوا تو منورما میرے قریب ہی موجود تھی۔ اس نے مسکراتی ہوئی نظروں سے میرا استقبال کیا۔ میرے ذہن پر گزشتہ روز کے واقعات ابھرنے لگے، لیکن میں نے ان واقعات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں ذہن پر زور ڈالنے سے میرے دماغ کی نسیں پھٹنے نہ لگیں۔ منورما میرے لیے پانی کا لوٹا اور تسلا لے آئی۔ میں نے کمرے کے اندر ہی منہ ہاتھ دھویا، پھر منورما کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد میں نے منورما سے آئندہ پروگرام کے بارے میں دریافت کیا تو وہ نہایت معصومیت سے بولی، تم دیوی کی کرپا سے اب ٹھیک ہو گئے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تمہارا پروگرام ہو میں بھی وہی کروں گی۔ کیا تمہارا ارادہ رشی پوش میں قیام کرنے کا ہے؟ میں نے پوچھا، پھر جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا اندازہ ہے کہ یہاں تمہارا دل شاید لگ گیا ہے، تم نے یہاں کی زبان بھی سیکھ لی ہے اور یہاں کے ماحول سے بھی مطمئن نظر آتی ہو۔ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے، مجھے اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے بھی کسی نے زور نہیں دیا تھا۔ منورما نے سنجیدگی سے کہا، منوہر داس کے بارے میں پہلے میری رائے اچھی نہیں تھی، لیکن جب میں نے اسے قریب سے دیکھا تو مجھے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا۔ اس کے پاس بے شمار قوتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت باتیں کرنے کا عادی ہے۔ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو صاف گوئی سے اور کھل کر باتیں کرتے ہیں۔ میرے بارے میں منوہر داس کا کیا خیال ہے؟ میں نے منورما کی باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے من میں کیا ہے یہ وہی بہتر جانتا ہوگا، لیکن میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس نے تمہاری زندگی بچانے کے لیے وہ جتن کیے ہیں جو ایک انسان کو دوسرے کے لیے کرنے چاہیے۔ لیکن تم یہ بھول رہی ہو کہ میں ایک مہمان ہوں اور یہاں کا ماحول میری طبیعت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تم پوری طرح صحت مند ہو کر یہاں سے واپس بھی جا سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ منوہر داس بھی جانتا ہے کہ تمہارا تعلق کس مذہب سے ہے، لیکن اس نے تمہاری دیکھ بھال مذہب کے اعتبار کو بھول کر انسانیت کے رشتے سے کی تھی۔ اس نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ ہم دونوں نے دانستہ ہی صحیح لیکن اس کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی تھی۔
کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہم نے اس کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کب کی تھی؟ منوہر داس کا کہنا ہے کہ ہم دونوں نے تہخانے میں جا کر رابرٹ کے تابوت کو کھولنے کی حماقت کی تھی، اور میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں تہخانے میں زخمی کیا اور یہاں اٹھا کر لائے وہ بھی تمہارے منوہر داس کے پجاری ہی رہے ہوں گے، میں نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا۔ منورما کو میری باتیں سن کر تعجب ہوا، لیکن قبل اس کے کہ وہ میری باتوں کا جواب دیتی، سریتا بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے ہمیں بتایا کہ منوہر داس کو میرے ہوش میں آنے کی اطلاع ہو گئی ہے اور وہ میری مزاج پرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ منورما منوہر داس کی آمد کی اطلاع سن کر احتراماً میرے پاس سے ہٹ کر دور جا بیٹھی اور میں نے اپنی توجہ کھلے ہوئے دروازے کی جانب مبذول کر دی۔ اس وقت میں پوری طرح ہوش و حواس میں تھا، میرا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ مونا کو رابرٹ کی لاش قبرستان سے نکلوا کر تہخانے میں رکھنے کا مشورہ بھی منوہر داس نے دیا تھا۔ منوہر داس کے پجاری یقیناً رابرٹ کی رہائش گاہ اور وہاں آنے جانے والوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کرنے پر مامور ہوں گے۔ مونا نے مجھ سے کہا تھا کہ میری طرح کچھ اور افراد بھی اسی انداز میں رابرٹ سے ملنے آ چکے تھے، لیکن میں پہلا شخص تھا جسے مونا نے اپنی عمارت میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی۔ پھر شاید گفتگو کے دوران ہی مونا نے مجھ پر اعتماد کر کے اس راز کو انکشاف کر دیا جس کے اظہار سے اسے اجازت نہیں ہوگی۔ وہ ایک تنہا عورت تھی، اسے کسی مرد کے اعتماد اور سہارے کی ضرورت تھی جو اسے رابرٹ کے تابوت کے سلسلے میں کوئی مفید مشورہ دے سکتا۔ اس نے مجھے قابل اعتماد سمجھا تھا اور اپنا راز مجھ پر آشکار کر دیا تھا۔ پھر میرے ہی مشورے پر وہ تہخانے میں جا کر رابرٹ کے تابوت کو دیکھنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ منوہر داس کے پجاریوں نے یقیناً ہماری گفتگو سنی ہوگی، تہخانے تک ہمارا تعاقب کیا ہوگا۔ پھر اس خیال کے پیش نظر کہ کہیں میں رابرٹ کے تابوت کو دوبارہ قبرستان لے جا کر دفن نہ کر دوں، انہوں نے زینے کے روشن بلب کو توڑا اور تاریکی میں مجھے اور مونا کو زخمی کر کے رشی پوش اٹھا لائے، اور اب منوہر داس میری مزاج پرسی کے لیے آ رہا تھا۔ میرے ذہن کی الجھی ہوئی گرہیں آپ ہی آپ کھل رہی تھی۔ مجھے منوہر داس کی شخصیت کی پشت پر کسی گہری اور پرسراز سازش کا ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ منوہر داس سے دو ٹوک گفتگو کروں گا۔ مونا کی بات اور تھی، وہ عورت تھی، اس لیے حالات کے پیش نظر اس نے منوہر داس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنی شخصیت کو مونا کے بجائے منورما کے روپ میں ڈال لیا تھا۔ میری نگاہیں بدستور دروازے پر مرکوز تھی کہ اچانک ایک تنومند سادھونما شخص نمودار ہوا۔ اس کے دراز بال زلفوں کی صورت میں اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، داڑھی کے بال سینے پر جھول رہے تھے۔ اس کے جسم پر گہرے زرد رنگ کی ایک دھوتی کے سوا اور کوئی لباس نہیں تھا۔ سیدھے ہاتھ میں اس نے بڑے دانوں کی مالا تھام رکھی تھی۔ کشادہ پیشانی پر سفید رنگ کی آڑی ترچھی لکیریں نظر آ رہی تھی۔ کشادہ چھاتی پر گھنے سیاہ بالوں نے اس کی شخصیت کو کچھ زیادہ ہی پرکشش اور باروب بنا رکھا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لینے کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے جرجری سی آ گئی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں کچھ ایسی عجیب و غریب چمک اور کشش تھی کہ میں زیادہ دیر تک اس سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ منورما اور سریتا نے بڑھ کر اس کے قدموں کو ہاتھ لگایا، پھر دائیں بائیں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ یقیناً منوہر داس ہی تھا جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا مجھے ٹکٹکی باندھے گور رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار اس کی نظروں سے نظریں چار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار گھبرا کر نگاہیں نیچے کر لی۔ اس کی نگاہوں میں کوئی ایسا سحر تھا، جادو تھا کہ میں اس کی نظر کی تاب لانے سے قاصر ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ دروازے پر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا میرے قریب آیا تو اس کے قرب کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکنیں غیر ہونے لگی۔ چند ثانیے پہلے میں نے منوہر داس سے 2 ٹوک گفتگو کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اور اب جبکہ وہ میرے کمرے میں موجود تھا میں اس سے کترانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالک امجد علی، منوہر داس نے میرے سر پر اپنا کھردرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے کہ دیوی کی کرپا سے تم ٹھیک ہو گئے، پرنتو ابھی تمہیں کچھ دن اور آرام کرنا پڑے گا۔ منوہر داس، میں نے ہمت کر کے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں جو تم نے میرے علاج معالجے اور تیمارداری کی زحمت گوارا کی۔ منورما کے بیان کے مطابق میں زخمی حالت میں یہاں لایا گیا تھا، اور اگر تم نے میری خبر گیری نہ کی ہوتی تو شاید میں مر گیا ہوتا۔ منش ہی منش کے کام آتا ہے بالک، وہ ٹھوس آواز میں بولا، میں نے کسی لالچ یا بدلے کے کارن تیرا علاج نہیں کیا تھا۔ میرے بارے میں اب تمہارا کیا حکم ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا مجھے رشی پور میں ابھی کچھ دن اور قیام کرنا ہوگا؟ میں نے منوہر داس سے نظریں ملائے بغیر پوچھا، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں ابھی مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوا؟ بالک امجد علی، منوہر داس نے اس بار قدرے درست لہجے میں کہا، تو اگر رشی پور سے جانا چاہتا ہے تو میں تمہارا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کروں گا، پرنتو یہاں سے سدھارنے سے پہلے تجھے من کا میل دور کرنا ہوگا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکا منوہر داس، میں نے بھی سنجیدگی اختیار کی۔ میرا مطلب جاننا چاہتا ہے مورخ، اپنے من کو ٹٹول، وہ بدستور ٹھوس لہجے میں بولا۔ منوہر داس بھی تیری طرح ایک منش ہے، پرنتو دیوی اور دیوتاؤں کی سیوا اور گیان دیان نے اسے اتنی شکتی بھی دان کر دی ہے کہ وہ منش کے دل کا بید جان سکتا ہے۔ تیرے من میں کیا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔
मनोहर दास, मैंने उसकी बातों से मरूब होने के बजाय दिल कड़ा करके पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी पुजारन मनोरमा के तय खाने में मुझे किसने ज़ामी किया था और मुझे ऋषिपुर लाने वाले कौन लोग थे? मैं तुझे इसके अलावा बहुत कुछ बता सकता हूँ बालिक, उसने कहना शुरू किया। मेरे आने से पहले तेरे मन में मेरे खिलाफ क्या था मैं वो भी जानता हूँ, और मुझे ये भी खबर है कि तू दासी मनोरमा के द्वारे में क्यों गया था। तेरे जन्मदिन से आज तक की तमाम बातें मुझे मालूम है। जिनके मन उजले होते हैं मूर्ख, वो अंधेरों में भी दूर तक देखने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जो मर्द होते हैं वो मर्दों से निगाहें मिलाकर बातें करते हैं, परंतु जिनके मन में गंध होता है, खोट होता है, वो बलवानों से नजरें नहीं मिला सकते। तू जानना चाहता है कि दासी मनोरमा के तय आने से तुझे यहाँ कौन लाया है? मैं चाहूँ तो अपनी शक्ति के जोर से तेरा ध्यान पलट सकता हूँ। जंतर मंतर दिखाऊं तो तू किसी पालतू तोते की तरह मेरे गुण गाने लगो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुझे बताऊँगा मूर्ख कि तूने मेरा रास्ता काटने की हमाकत की थी। तूने मेरी उस आस को तोड़ दिया जो मैंने दासी मनोरमा के पति की आत्मा को अपने काबू में करके उसके शरीर में कैद करने की कारण जमाया था। तूने मेरी 1.5 साल की बैठक खराब कर दी, मेरे जाप में खलल पैदा किया, और मैंने उसी कारण अपने पुजारियों को हुक्म दिया था कि वह तुझे जख्मी करके यहाँ लाएं। मैंने सोचा था कि तुझे ऋषिपुर बुलाकर नागपंछी के मौका पर शीशनाग के नाम पर तेरा बलिदान दूं, परंतु तुझे देखकर मुझे याद आ गया कि तुझ पर इसी दुनिया में कुछ लोगों ने जुल्म किया है। मैंने तेरे मन में इंतकाम की आग देखकर अपना इरादा बदल दिया। दासी मनोरमा ने हाथ जोड़कर मुझसे तेरे जीवन की भिक्षा मांगी थी। मैंने तुझे क्षमा करके तेरा इलाज किया, और आज जब तेरी आंख खुल गई तो मुझसे अपने खून का हिसाब मांग रहा है। मनोहर लाल जलाल की कैफियत से दो चार था। वो एक ही सांस में बोले जा रहा था। उसने मेरे माजी के औराक को एक एक करके पलटना शुरू किया। वो वाकई दिलों के बेच जानने की ताकत रखता था। उसने कुछ ऐसी बातें भी दोहराई जिनका ताल्लुक सिर्फ मेरी ज़ात से था। उन बातों का इल्म मेरे सिवा किसी और को नहीं था। मैं खामोश बैठा उसकी बातें सुनता रहा। उसने मुझे याद करवाया कि अगर मैं तहखाने में ना गया होता और रॉबर्ट के ताबूत को ना छेड़ा होता तो वह रॉबर्ट की रूह को दोबारा मुस्तकिल तौर पर उसके मुर्दा जिस्म में करने में कामयाब हो जाता। मनोहर दास ने रॉबर्ट से मेरी दोनों मुलाकातों का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि वो इसी की कुव्वत का करिश्मा था जो उसने रॉबर्ट की आत्मा को आर्जी तौर पर उसके शरीर में दाखिल किया था, लेकिन रॉबर्ट की बेचैन रूह कुछ मुद्दत के बाद उसके जिस्म से फिर अलहदा हो जाती थी। मनोहर दास ने रूह को मुस्तकिल तौर पर काबू करने के लिए पार्वती के शुभ नाम पर जाप शुरू किया था, लेकिन मेरे दरमियान में आ जाने से वो अपना जाप पूरा ना कर सका और उसने मुझे सज़ा देने का इरादा किया था। लेकिन मनोरमा आड़े आ गई और उसने मुझे मौत के घाट उतारने के बजाय मेरा इलाज शुरू कर दिया। मनोहर दास की बातें मुझे मुतासर कर रही थी। उसके लहजे का सहर मुझे मरूब कर रहा था। फिर उसने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा, बालिक, मैं तुम्हें जीवन दान कर चुका हूँ। तू आज़ाद है। जब तेरा मन चाहे तो ऋषिपुर से सुधार सकता है, परंतु एक उपदेश गिरा से बांध ले। जब तक तू शरीर और आत्मा की शक्ति प्राप्त ना कर ले, इस समय तक किसी बलवान से मुकाबला करने की हमाकत भी ना करना। मनोहर दास, मैंने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या मैं एक मेहमान की हैसियत से भी तुम्हारे दरमियान क्याम कर सकता हूँ? धर्म की बातें मत कर मूर्ख। धर्म की बातें केवल धर्मात्माओं को शुभ देती हैं, और धर्म तो मन के अंदर परवान चढ़ता है। मनुष्य के मन में क्या है यह हर कोई तो नहीं समझ सकता। मनोहर दास ने बड़ी नरमी से मुझे समझाते हुए कहा, तो जब तक तेरा मन चाहे यहाँ रह सकता है। जिनके मन उजले होते हैं वो धर्म की ऊंच नीच पर ध्यान नहीं देते। मनोहर दास बदस्तूर मेरे करीब खड़ा रहा। मेरे दिल में उसी के खिलाफ जो जज्बा था वो कम होने लगा। मैंने नज़रें उठाकर उसके चेहरे को देखा। हमारी निगाहें एक दूसरे से चार हुईं। मुझे एक बार फिर अपने जिस्म में जुर्जरी महसूस हुई। उसकी निगाहों की गर्मी मुझे अपनी दिल की गहराइयों में उतरती हुई महसूस हो रही थी। मैंने उसके सहर से बचने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। उसकी आंखें बदस्तूर मेरी आंखों में जमी हुई थी। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरा वजूद उसकी शख्सियत से टकराकर पाश पाश हो जाएगा, जैसे मेरा जिस्म अपने बोझ को उतारकर बहुत हल्का हो गया था। मुझे अपने अतराफ नरम और लतीफ़ बादलों के गाले उठते महसूस हुए। मैं बिल्कुल हालियुस ज़हन हो रहा था। मनोहर दास की आंखों की कशिश ने मुझे किसी मामूल की तरह सहर ज़दा कर दिया था। फिर मेरे कानों में कुछ आवाज़ें गूंजी जो आहिस्ता आहिस्ता साफ और वाज़ेह होती गईं। कोई ठोस लेकिन मुलायम लहजे में मुझसे कह रहा था, अमजद अली, अपने माजी के इन तारीक पहलुओं पर गौर करो जिन्होंने तुम्हें दूसरों के मुकाबले में एहसास कमतरी का शिकार कर दिया है। याद रखो, इंसान अगर दूसरों को ज़ेर करना चाहे तो उसे ताकत की ज़रूरत होती है। खान अयाज ने तुम जैसे बेकसूर पर जो मजालम किए हैं उन्हें फरामोश मत करो। खुद को इस बात के लिए आमादा करो कि तुम्हें खान अयाज से इंतकाम लेना है, और इस इंतकाम के लिए तुम्हें अपनी जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों को बढ़ाना है। तुम्हें इंतकाम लेना है और ताकत हासिल करना है। मेरे जहन में उनके आखिरी जुमलों की तकरार हुई। मैं इस नादीदा आवाज़ को बगौर सुन रहा था। फिर ये तकरार बतदरीज कम होती गई। मैं जैसे ही शहर की बंदिशों से आज़ाद हो रहा था, मेरी निगाहें बदस्तूर मनोहर दास की आंखों पर जमी हुई थी।
پھر منوہر داس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ بالک کن خیالوں میں گم ہوا ہے؟ اور منوہر داس کی آواز سن کر میں یوں چونکا جیسے سوتے ہوئے بیدار ہوا ہوں۔ منورما اور سریتا بدستور ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ منوہر داس جیسے عظیم شخص کی موجودگی میں میرا بستر پر بیٹھے رہنا احترام کے اصول کے منافی ہے، اور پھر غیر اختیاری طور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ منوہر داس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر آشیواد دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ منورما بھی چلی گئی۔ باہر سے گھنٹیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ شاید منوہر داس کے پجاری اس کے ساتھ تھے۔ میں اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا ہلا میں گھورتا رہا کہ سریتا تیزی سے میرے قریب آئی اور میرے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بڑی عقیدت سے بولی، تم بڑے باغوان ہو جو بابا خود چل کر تمہارے دوارے تک آ گئے، ورنہ وہ اپنی کٹی سے باہر نہیں نکلتے۔ رشی پور کے بڑے بڑے پجاری بھی بابا کی چرن چھونے کی آس لے کر ان کی کٹی پر جاتے ہیں، لیکن بابا کو جاپ کرتے دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ سریتا بار بار میرے ہاتھ چوم رہی تھی۔ تم منوش نہیں بلکہ کوئی اوتار ہو جو بابا نے خود ہی تم سے بات کی، ورنہ وہ تو پجاریوں سے بھی بات نہیں کرتے۔ تیرا کیا خیال ہے میرے بارے میں نے سریتا کی معصومیت پر دل ہی دل میں مسکرا کر پوچھا۔ پہلے میں تمہاری سیوک تھی، لیکن اب تمہاری پجارن بن گئی ہوں، وہ نہایت عقیدت سے بولی۔ جانتی ہو پجارن کسے کہتے ہیں؟ میں نے شوہی سے کہا۔ جانتی ہوں مہاراج، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پجارن اسے کہتے ہیں جو اپنے دیوتا کے حکم پر جان بھی بلیدان کر دیتی ہے۔ کیا تو بھی میری خاطر اپنی زندگی قربان کر سکتی ہے؟ پجارن سے پوچھا نہیں جاتا مہاراج، اسے آزما کر پرکھا جاتا ہے۔ سریتا نے اتنی خوبصورت بات کہی تھی، میرا دل چاہا کہ اسے باہوں میں سمیٹ کر اس کے ہونٹوں کی ساری لالی چرا لوں، لیکن منورما آ گئی تھی، اس لیے میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ منوہر داس سے میری گفتگو کے بعد منورما بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ رہا میرا مسئلہ تو میری حالت اس معمول سے مختلف نہیں تھی جو عمل تنویم کے زیر اثر اپنے عامل کے اشاروں پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ ویسے منوہر داس سے باتیں کرنے کے بعد میں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ جب تک مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جاؤں، رشی پور میں ہی قیام کروں گا۔ میرا دنیا میں تھا بھی کون جو میری فکر کرتا، یا میں اس کے لیے پریشان رہتا؟ صرف رحمت علی کا گھرانہ تھا جہاں میرے لیے اپنائیت کا کچھ احساس موجود تھا۔ میں نے سوچا نہ جانے خالہ جان اور رحیلہ میری گمشدگی پر کیا سوچ رہے ہوں گے۔ دوپہر کو کھانے کے بعد منورما نے وہی مشروب دیا جو اس سے پہلے سریتا مجھے پلا چکی تھی۔ مجھے اس مشروب سے توانائی کا احساس ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیند کا بھی غلبہ ہو رہا تھا۔ میں لیٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ دوبارہ میری نیند ٹوٹی تو مشروب کا ہلکا ہلکا خمار ذہن پر باقی تھا۔ سریتا اور منورما میرے قریب ہی موجود تھی۔ میں ایک ہی کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ میں نے باہر نکل کر تازہ ہوا میں ٹہلنے کا خیال ظاہر کیا تو منورما اور سریتا دونوں میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئیں۔ منوہر داس جب سے میری مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا تھا، سریتا کی مجھ سے عقیدت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ہم تینوں ایک ساتھ اپنے مختصر سے مکان سے باہر آ گئے جہاں چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ بستی میں بجلی کا نظام ابھی قائم نہیں ہوا تھا۔ کچے پکے مکانوں میں کہیں کہیں سے مدھم روشنی نظر آ رہی تھی۔ منورما مجھے قریب کی ایک ندی پر لے گئی۔ کھلی ہوا میں میرے دل و دماغ کو بہت راحت محسوس ہو رہی تھی۔ ہم ندی کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ منورما مجھے رشی پور کے بارے میں اپنی معلومات سے آگاہ کر رہی تھی۔ دور کسی مندر سے پوجا کی گھنٹیوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ مجھے رشی پور کا وہ ماحول بھی رات کی تاریکی میں بہت پرسرار لگ رہا تھا۔ ندی کی لہروں سے ٹکرا کر چلنے والے ہوا کے جھونکے خشک ہونے لگے تو مجھے سردی محسوس ہونے لگی۔ میں واپسی کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ راستہ ناہموار تھا، اس لیے منورما نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کے جسم کا لمس میرے وجود کو گنگنا رہا تھا۔ مجھے اس وقت سریتا کی رفاقت گراں گزر رہی تھی۔ میں نے یوں ہی اسے چھیڑنے کی خاطر کہا، کیا ابھی تک کہیں تیرے بیاہ کی بات پکی نہیں ہوئی؟ تمہیں اس سمے اچانک میرے بیاہ کا دھیان کیسے آ گیا مہاراج؟ سریتا نے مجھے مانی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کہیں میری موجودگی تمہیں کھٹک تو نہیں رہی ہے؟ تیری باتیں بھی تیری ہی طرح سندر اور پرکشش ہوتی ہیں، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ پجارن سندر نہ ہو تو دیوتاؤں کا من بھلا کیسے بہل سکتا ہے؟ وہ دوبارہ شوہی سے بولی تو منورما نے آہستہ سے میرا ہاتھ دبا دیا۔ مجھے حقیقتاً سریتا کی باتوں سے لطف آ رہا تھا۔ ہم اسی طرح آپس میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے راستہ طے کر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک ہٹا کٹا پجاری نمودار ہوا اور ہمارے راستے میں سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاڑیاں پھوٹ رہی تھی اور وہ سریتا کو ٹکٹکی باندھے گور رہا تھا۔ مجھے مان خیال آیا کہ کہیں وہ سریتا کو میرے ساتھ دیکھ کر رقابت کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ میں نے آہستہ سے منورما سے سوال کیا، کون ہے یہ؟ پجاری جیون لال، منورما نے سرگوشی کی۔ بڑا ہی ڈیٹ اور بد دماغ آدمی ہے، سریتا کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر ہمیشہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ مہاراج، اچانک سریتا نے میرے قریب آتے ہوئے سہمے لہجے میں کہا، تم کچھ دیر اور منورما کے ساتھ ندی کی سیر کر لو، میں واپس جا رہی ہوں۔ سریتا کی باتوں سے خوف ٹپک رہا تھا۔ شاید وہ میرا اور جیون لال کا آمنا سامنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے آگے بڑھنے سے روکنا چاہتی تھی۔
میں نے جیون لال کی سمت دیکھا۔ وہ بمشکل ہم سے 10-12 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، اس لیے اس کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے 2 خوبصورت عورتوں کی موجودگی میں اپنی سبکی منظور نہیں تھی۔ اگر میں سریتا کا مشورہ مان کر منورما کے ساتھ واپس ندی کی طرف پلٹ جاتا تو جیون لال بھی اسے میری بزدلی سمجھتا۔ میرے سلسلے میں اس کی سرکشی اور بڑھ سکتی تھی۔ میں نے بس ایک لمحے میں حالات کا جائزہ لیا، پھر اچانک ایک فیصلہ کر ڈالا۔ منورما کا ہاتھ چھوڑ کر میں نے سریتا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور قدرے بلند آواز میں بولا، میرے ساتھ چلو سریتا، میری موجودگی میں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر میں سر تپا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا۔ جیون لال اور میرے درمیان فاصلہ بتدریج کم ہونے لگا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔